نمازوں سے آپ کے دل میں اللہ کی یاد کچھ اس طرح سے بیٹھ جائے کہ رمضان کے بعد بھی اللہ آپ کو یاد رہے. یہ نہیں کہ رمضان میں اور تاک راتوں میں ہی یاد تھا اور اس کے بعد کچھ ایسے بھول گئے کہ ہر چیز اگنور ہو گئی. تو تاک راتوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رہیں، یہ ہے بس بیسیکلی اصل مقصد. سو ایز یو نو کہ سورہ آل عمران کو ہم کور کر رہے ہیں اور اب تک ہم 80 آیات اللہ کے فضل سے کور کر چکے ہیں. اور جو تھیم اب تک چل رہی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ ہم نے ابھی تک جو نیریٹو سورہ آل عمران سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایک نیریٹو دیا، ایک ایکوریٹ ورژن دیا ہسٹری کا کہ کرسچینٹی کس طرح سے کرسچینٹی کس طرح سے کریٹ ہوئی، کرسچنس کے بیلیفز کیا ہیں اور وہ بیلیفز کس طرح کامن سینس پلس اصل عقیدہ اصل جو دین تھا، اصل جو مذہب تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اس کے خلاف ہے. اور اسی طرح جیوز کی، بنی اسرائیل کی مسٹیکس کی ڈسکشن چل رہی ہے. سو اگلی آیات بھی کچھ جو ہیں وہ یہودیوں کے حوالے سے ہیں. جیوز اس دور کے جو یہودی تھے، جو جیوز تھے، جو سازشیں انہوں نے کی اس حوالے سے ہیں. تو آیت نمبر 81 سے ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اینڈ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو ایوری ون. کیونکہ میں ظاہر ہے کہ میری زیادہ نظر قرآن مجید پر ادھر ہوتی ہے تو شاید ہر کمنٹ کا میں جواب نہ دے سکوں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اینڈ ریکال، اور یاد کرو، آیت نمبر 81، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں تو پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے. قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، فرمایا کہ تم اس کی اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو. اللہ نے کہا کیا تم سب انبیاء اس کا اقرار کرتے ہو؟ کس عہد کا؟ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین. سب نے کہا کہ ہمیں اقرار ہے. فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہ رہوں گا. یہ کس پیکٹ کا ذکر ہو رہا ہے؟ کس عہد کا ذکر ہو رہا ہے؟ کس بات کا اقرار ان سے لیا جا رہا ہے؟ یعنی ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا کہ اس کی زندگی اور دور نبوت میں اگر دوسرا نبی آئے گا تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہوگا. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کئی مواقعوں پہ ایسا ہوا ہے کہ ایک نبی کی موجودگی میں دوسرا نبی بھی موجود ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت ہارون بھی ہیں، تو دونوں ایک دوسرے کے بردرز ہیں، مشن میں ایک ہیں، اور وہ تو ریئل بردرز بھی تھے. حضرت ہارون علیہ السلام تو ریئل بردر بھی تھے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں حضرت لوط علیہ السلام کا آنا، اسی طرح حضرت یعقوب جو کہ یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں. تو اسی لیے ایسا موقع آیا ہے کہ ایک نبی کا موجودگی میں دوسرا نبی بھی موجود ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے سپورٹرز ہیں اور دونوں سیم بات کر رہے ہیں. یہ بات اللہ کیوں بتا رہے ہیں؟ جوز اور کرسچنز کو یہ باور کرانے کے لیے کہ تم لوگ کس ڈگر پہ چل پڑے ہو. تمام نبی آپس میں بھائی تھے. جیزس، موزس، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے، اسحاق علیہ السلام، یا جتنے بھی انبیاء ہیں، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، تمام کے تمام انبیاء ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے تھے، اس لے کر چل رہے تھے جو مشن قرآن مجید ہمیں انبیاء کا بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اس لیے بھیجا کہ وہ رب کو پہچانے، وہ اپنے خالق کو پہچانے، اور وہ فکر آخرت کے ہی قائل رہیں. وہ کہیں پارٹی موڈ میں نہ چلے جائیں، یولو میں نہ چلے جائیں، یو اونلی لیو ونس، جس پارٹی موڈ میں شاید اس وقت ہماری یوتھ گزر بسر کر رہی ہے، جس میں میں بھی تھا اس سے کوئی 10-15 کہ ہم نے بس قصے کہانیاں سنی ہوئی تھی کہ قیامت آئے گی اور اللہ ہے، لیکن وہ ہمارا جو لائف سٹائل تھا وہ اس کے خلاف گواہی دیتا تھا کہ ظاہر ہے کہ ہر وقت پارٹی کرنا اور نہ نماز کا خیال رکھنا، نہ دینی کسی فریضے کا خیال رکھنا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنا،
یہ چیز اس بات کی گواہی ہے کہ ایک بندے کی لائف سٹائل جو ہے، اس بندے کا لائف سٹائل یہ بتا رہا ہے کہ اسے کوئی فکر نہیں ہے، نہ مرنے کی فکر ہے، نہ اس مشن اور اس ذمہ داری کی فکر ہے جو وہ خود کہہ کر آیا تھا اللہ کو کہ میں فلفل کروں گا۔ تو وہ مشن، وہ ذمہ داری بار بار انبیاء یاد کرانے آئے کہ تم اس مشن پہ چلو جس مشن کا تم وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم دنیا میں جا کر امن پھیلائیں گے، ہم دنیا کو ایک انصاف والی جگہ بنائیں گے، ہم دنیا میں اچھائی پھیلائیں گے، ہم آپ کے دین پر چلیں گے، آپ کی شریعت پہ چلیں گے، جو وہی آپ بھیجتے رہیں گے۔ اب یہی عہد دیکھیں ان تمام انسانوں سے اللہ نے لیا۔ عالم ارواح میں تمام روحوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھڑا کیا اور کہا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، ایوری ون سیڈ بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے یہ پیکٹ لیا، اور پھر انسانوں کے خود ہی کہنے پہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں وہ امانت دی، قرآن مجید کی امانت، یا وہ بہت بڑی ذمہ داری دے کر بھیجا، جس ذمہ داری کو آج ہم میں سے میجورٹی بھول چکے ہیں، اسپیشلی ہماری یوتھ اس چیز کو بھلا چکی ہے، اور اسی لیے ہماری لائف اتنی ڈپریسڈ ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارا چھوٹا سا ویژن ہے، ہمارا ویژن یہی ختم ہو جاتا ہے کہ میری فائنینشیل حالت نہیں ٹھیک ہے، یا ہمارا ویژن یہی ختم ہو جاتا ہے کہ میں لائف میں انجوائے نہیں کر پا رہا، یا ہماری یوتھ کی بات کریں تو ان کا ویژن یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے کہ فلانے سے عشق لڑانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر شادی ہو گئی تو کامیابی ہے، نہیں ہوئی تو زندگی برباد ہے۔ تو اتنا سا ویژن، اور اس ویژن پہ لوگ اپنی پوری زندگیاں برباد کر دیتے ہیں، غلط فیصلے لے کر، اور طرح طرح کی جھوٹی موٹی حرکتیں کرتے ہیں دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے۔ تو یہ جو ایک فیک لائف سٹائل ہیومینٹی کا چل رہا ہے، اس فیک لائف سٹائل کے بارے میں یاد دہانی کرانے، شیک اپ کرنے انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ آتے رہے ہیں جو ایک دوسرے کے سپورٹرز ہیں۔ جیسے آج کے دور کی بات کروں تو یہ جو فتنہ ہے ہم سب پر، ایک فتنہ رائج ہے، کنزیومرزم کا فتنہ۔ کنزیومرزم آپ سمجھتے ہوں گے کہ کیپٹلزم جو ایک فلسفی ہے پروفٹ اور لاس کی، ویسٹ چونکہ کیپٹلزم کا قائل ہے، تو کیپٹلزم کیا ہے کہ ہر چیز پروفٹ اور لاس پر جو ہے وہ تم پرکھو، اور کیپٹلزم کا ہی برین چائلڈ کنزیومرزم ہے۔ یعنی کنزیومرزم سے مراد ہے کہ اتنی زیادہ پروڈکٹس ہوں کہ ایک عام بندے کی پوری زندگی یہی چیز میں صرف ہو جائے کہ یار میں نے پیسہ کما کے فلانا پروڈکٹ لینا ہے، میں نے پیسہ کما کے فلانی گاڑی لینی ہے، میں نے پیسہ کما کے فلانی جگہ گھر لینا ہے، DHA میں پلاٹ لینا ہے، یا میں نے پیسہ کما کے جو ہے وہ فلانے برانڈ کا پرس لینا ہے یا کپڑے لینے ہیں، یا میں نے پیسہ کما کے بچے کو وہ ادھر بھیجنا ہے، ہارورڈ میں بھیجنا ہے۔ اب اگر تو ان چیزوں کے پیچھے نیت کچھ اور ہے تو پھر تو ایک حد تک اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے پلاٹ لینے میں، پیسہ کمانے میں، اچھے کلوتھس پہننے میں۔ لیکن کنزیومرزم ایک بہت نیگیٹو فلسفی ہے۔ کنزیومرزم ایک obsession ہے پروڈکٹس کے ساتھ، اور یہ obsession میں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ عصر جدید کے فتنے جب تک ہم نہیں ڈسکس کریں گے آپ کو یہ آیات کیسے سمجھ آئیں گی، آپ کو ان آیات کے پیچھے وہ فلسفہ کیسے سمجھ آئے گا جو فلسفہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ کیا فلسفہ ہے ان آیات کے پیچھے؟ مجھے ساتھ ساتھ بتاتے رہیے گا کہ کیا جو اس وقت ٹرانسمیشن آ رہی ہے اس میں آواز ٹھیک ہے اور ویڈیو ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ویڈیو بار بار اٹک رہی ہے۔ شاید میں غلط ہوں لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، تو ساتھ ساتھ مجھے بتاتے رہیے گا۔ آئی تھنک کہ ویڈیو اٹک رہی ہے بار بار، ہو سکتا ہے انٹرنیٹ کنیکشن کا کچھ پرابلم ہو، اگر پرابلم ہوگا تو میں اٹھ کر یہیں سے سیٹ کر دوں گا، تو یا ڈیوائس کو ریسٹارٹ کر دوں گا۔ بٹ بات یہ ہے کہ ٹرانسمیشن سموتھ ہونی چاہیے، کیونکہ میں چاہتا ہوں قرآن کلاس جو ہے وہ اس کی بات آپ تک بہت اچھے انداز سے پہنچے۔ اینی وے چلیں میں کومنٹس کا ویٹ کرتا ہوں۔ ایک کومنٹ آیا کہ ٹھیک ہے ٹرانسمیشن، مجھے کہ بار بار رک کر آ رہا ہے۔ اچھا رک کر یعنی نہیں آ رہی ہے ٹرانسمیشن آپ کو، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اوکے، تو میں جو آپ کو عصر جدید کا فتنہ سمجھانا چاہ رہا ہوں جس میں ہم میں سے آلموسٹ ایک شخص گھرا ہوا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے،
जज़ाक अल्लाह खैर। वो फितना कंज्यूमरिज्म का फितना जिसने हमें नफ्स का पुजारी बना दिया, हमें ऑब्सेस कर दिया दुनियावी चीज़ों के लिए। मेजॉरिटी लोग पैसा इसलिए करते हैं कि एक ख़ास लाइफस्टाइल को अचीव करना है और एक ख़ास प्रोडक्ट को, ये है कंज्यूमरिज्म। अदरवाइज पैसा कमाने में, अच्छी चीज़ लेने में, जायदाद बनाने में कोई हर्ज नहीं। इस्लाम ने इसको हराम करार नहीं दिया। बंदा ज़कात देता है, सदका और खैरात करता है, लेकिन जब ये चीज़ें ऑब्सेशन बन जाएं, मकसद बन जाएं, गोल बन जाएं, तो फिर क्या हाल होता है? फिर यही हाल होता है जो आजकल हम परेशानी में ज़िंदगियां गुजार रहे हैं, और हम में एक सेंस ऑफ डेप्रीवेशन है, यूथ में सेंस ऑफ डेप्रीवेशन है। वो दूसरों के इंस्टाग्राम के अकाउंट्स देखते हैं जा जाके, वो दूसरों की टिकटॉक की वीडियोस देखते हैं जा जाके, वो दूसरों के नेमतों पे नज़र डाले होते हैं जो अल्लाह ने दी हैं अगलों को। और ये किसी ने कमेंट किया ब्रॉडकास्ट इंटरप्टेड, क्योंकि यहाँ पर मेरे सामने भी कुछ इंटरप्शन आ रही है तो मैं ज़रा कंफ्यूज हो जाता हूँ। एनीवे मैं जारी रखूँगा, अल्लाह खैर करेंगे। तो बहरहाल जब ये चीज़ें ऑब्सेशन बन जाएं, गोल बन जाएं, तो फिर ज़िंदगी जो है वो बेमकसद हो जाती है। फिर ज़िंदगी जो है वो एक छोटे से मकसद के मुताबिक गुजारी जा रही होती है, और फिर उस ज़िंदगी का कोई ख़ास लुत्फ़ नहीं है। वो ज़िंदगी फिर उसी तरह है जिस तरह से भेड़ बकरियां अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं। उनको खाने को, जीने को, पीने को मिल रहा है, बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, और वो बच्चे पैदा करने का, जनरेशन आगे ट्रांसफ़र करने का जो है वो एक प्रोसेस भी है। अच्छा, किसी ने कमेंट किया है कि वीडियो स्टक एंड ब्रॉडकास्ट इंटरप्टेड आ रहा है, बीच में स्टॉप हो जाती है। बिल्कुल, चलें इंशाल्लाह ज़रा नोट करते हैं, शायद ठीक हो जाए। ओके, तो उस मकसद को समझें जो मकसद अंबिया लेकर आए थे, कि इन चीज़ों की ग़ुलामी से निकलकर उसे एक अल्लाह वहदहु ला शरीक की ग़ुलामी जो है अपना लो, अल्लाह जल्ल जलालहू की ग़ुलामी अपना लो, और उसी में तुम्हारा फ्रीडम है, उसी में तुम्हारी छूट है, उसी में जो है वो तुम्हारा एम्पावर होना है। हमने एम्पावरमेंट समझ लिया कि फ़लाना ब्रांड पहन के हम एम्पावर होंगे या फ़लानी चीज़ ख़रीद के हम एम्पावर होंगे, तो ये पस्त जहनीत है मेरे नज़दीक। इवन दो मैं खुद अच्छे कपड़े पहनना पसंद करता हूँ, अच्छे ब्रांड लेना पसंद करता हूँ, लेकिन उन ब्रांड्स के लेने के पीछे मेरी सोच ये नहीं है कि अगर मैंने ये ब्रांड्स ना लिए या मैंने एक साल में 15 कपड़े ना ख़रीदे तो मेरी ज़िंदगी इनकम्प्लीट है, या मैंने पैसे ये ब्रांड्स लेने के लिए कमाने हैं। ये है असल में फ़र्क, ठीक है, इसको हमें समझना चाहिए। ओके, सो अंबिया एक दूसरे के साथी हैं, और आज के दौर में भी जो भी अंबिया की टीचिंग्स पे अमल कर रहे हैं और दूसरों को भी सिखा रहे हैं वो टीचिंग्स, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपस में एक दूसरे के साथी हैं। खैर के कामों में वो भाई हैं, भाइयों की तरह का उनका रिश्ता है, जैसे अंबिया एक दूसरे के भाई और साथी हैं। तो अल्लाह ताला ने इकरार लिया, अहद लिया हर नबी से कि अगर तुम्हारे ही दौर में कोई दूसरा नबी आएगा तुम उसको सपोर्ट भी करोगे, तुम उस पर ईमान भी लाओगे, और तुम जो भी वो बात करेगा उस बात को बैकअप भी करोगे, सेकंड भी करोगे। तो इनकी उम्मतों के लिए तो इस नए नबी पर ईमान लाना बतरीक़ ऊला ज़रूरी है। तो हर नबी से अल्लाह ने ये अहद भी लिया था, ये बाज़ मुफस्सरीन का ये भी व्यू है कि हर नबी से अल्लाह ताला ने ये अहद लिया था कि अगर तुम्हारे होते हुए वो नबी आ गया, आखिरी नबी शरीयत लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो तुम अपनी शरीयत छोड़ के, अपना मिशन छोड़ के उसके साथ चलोगे। ये अहद बेसिकली बाज़ मुफस्सरीन के लिए ये दूसरा मफ़हूम जो है ये भी है, और दूसरा मफ़हूम बेसिकली ज़्यादा यहाँ पर रिलेटेबल है कि तमाम अंबिया से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह अहद लिया था कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आ जाएंगे तो तुम उनको सपोर्ट करोगे। जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने बाइबल की, कल मैंने वर्सेस आपको कोट की कि बाइबल हमें ये बता रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जो है वो ये कहा था कि अगर मेरे होते वो आ जाएगा तो तुम उसको फॉलो करोगे।
فمن تولا بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون and whoever turned away after that they were the defiantly disobedient. میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں, بڑی زبردست دعا ہے, میں نکال کر آپ کو یہ دعا خصوصاً ان لوگ کے لیے, دیکھیں مصعب بن عمیر جیسے انسان جن کا ڈریس, جن کے جوتے, جن کی خوشبو مشہور تھی قریش میں, یعنی ہر چیز برانڈڈ ہوتی تھی, ان کو کبھی آپ سٹڈی کریں اور یوتھ کو سنائیں ان کی سٹوری کہ انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں دین کے راستے میں. انہوں نے کوئی سٹائل, کوئی برانڈز کو ترجیح نہیں دی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان تک پہنچی ہے. لیکن اس بات سے کہیں آپ یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ میں برانڈز کو حرام کہہ رہا ہوں. میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی پرائیورٹی یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی, ان کی پرائیورٹی اللہ کے نبی اور دین اسلام ہوتا تھا, اور اس کے لیے چاہے ان کے جسم پہ کپڑا رہے یا نہ رہے ان کا مشن جاری رہتا تھا, ان کا مشن نہیں رکتا تھا. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اگر وہ ایک مہینے میں کوئی کپڑا نہ خرید سکیں ہو تو وہ اسی وقت گھر والوں سے بھی شکایتیں شروع کر دیتے تھے, یا وہ اللہ کے نبی سے شکایتیں یا اللہ سے ڈائریکٹ شکایتیں شروع کر دیتے تھے کہ میں تو اتنے اچھے کپڑے پہنتا ہوں, اس مہینے میں بائی نہیں کر سکا فلانے برانڈ کا کپڑا, تو لہٰذا میری زندگی تو ڈسٹربڈ ہے. یہ ہے وہ ڈینجرس ریپرکشنز اس obsession کے کہ بندہ ڈپرائیو فیل کرتا ہے کہ یار میں یہ نہیں خرید سکا, میں وہ نہیں خرید سکا, باقیوں نے یہ خرید لیا, وہ کر لیا, یہ کر لیا, کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے. پھر بندے میں ناشکری آتی ہے, بندہ کہتا ہے اس کے پاس وہ والی گاڑی ہے, میرے پاس یہ والی گاڑی نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو ابھی اس لیول پہ نہیں آیا ہوں. پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے, عبادات کرنا چھوڑ دیتا ہے. یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ شیطان نے کہاں سے پکڑا ہے اس بندے کو کہ ایک تو اس کو obsess بنایا ان چیزوں کا, obsess بنا کے اس کو ڈیپریویشن فیل کرائی, کمپیریزن جب اس نے کیا, اور پھر اس ڈیپریویشن کے بل بوتے پہ اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا اسے. یعنی اتنی چھوٹی سوچ کہ اللہ کو آپ نے کیا جینی ان دا لیمپ سمجھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کو آپ نے جو ہے وہ کوئی جن سمجھا ہوا ہے نعوذ باللہ, جس سے ہم ایک دعا کریں گے جیسے الادین نے وہ لیمپ سے جن نکالا تھا کہ میری خواہشات پوری کرو. اللہ تعالیٰ کیا ہماری خواہشات پوری کرنے کے لیے, یا اللہ تعالیٰ نے ہم سے کچھ ڈیمانڈ کیا اور ہم اللہ کے بندے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے کچھ کرنے بیٹھے ہوئے. استغفر اللہ. سمجھنا چاہیے دین کے فلسفے کو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تخلیق کا مقصد واضح کر دیا ہے. ہیونگ سیڈ اٹ, مانگنا اللہ سے ہی چاہیے, اور بے شک اللہ آپ کی جائز خواہشات بالکل پوری کریں گے. یہ میں نے کل بھی بات کی تھی, دعا کرنے کا ایک طریقہ ہمیں سیکھنا ہے, لیکن ہمارا رویہ بہت خراب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن کے حوالے سے ہمارا بہت سخت رویہ ہے, ہمارا خراب رویہ ہے, سخت نہیں خراب رویہ ہے. فالس آئیڈیالوجی, فالس فلسفی جو ہے وہ ہم فالو کر رہے ہیں. اوکے, سو آیت نمبر 82, فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون, پس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائے وہ یقیناً پورے نافرمان ہیں. یعنی اس کے بعد سے مراد ہے یہ اہل کتاب یہود و نصارہ اور دیگر اہل مذاہب کو تنبیہ ہے کہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ان پر ایمان لانے کی بجائے اپنے اپنے مذہب پر قائم رہنا اس عہد کے خلاف ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے واسطے سے ہر امت سے لیا, اور اس عہد سے انحراف کفر ہے. فسق یہاں کفر کے معنی میں ہے, کیونکہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار صرف فسق نہیں سراسر کفر بھی ہے. اب یہ دیکھیے, کچھ ماڈرن مسلمز کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پہ ایمان لانا فرض نہیں ہے. اگر ایک کرسچن, اگر ایک جو آخرت کا قائل ہے, توحید کا قائل ہے, تو وہ جنتی ہے. اور یہ بات کا استدلال وہ سورہ البقرہ کی ایک آیت سے کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک وہ لوگ جو یہود و نصارہ میں سے ہیں یا سابعین میں سے ہیں اور وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں تو وہ جنتی ہیں. یہ اب ایگزیکٹ ریفرنس اس کا کیا ہے میرے ذہن میں نہیں, لیکن بہت سے لوگ اس بات سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لہٰذا نبوت پہ ایمان لانا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ فرض نہیں ہے. تو پھر ان آیات کا وہ کیا جواب دیں گے؟ جہاں تک اس آیت کی بات ہے تو وہ کہہ کس کے منہ سے, اللہ تعالیٰ کس کے منہ سے کہلوا رہے ہیں؟ نبی کے منہ سے. جب نبی خود کھڑے ہو کے ایک آیت کہہ رہے ہیں تو پھر نبی پر ایمان لا رہے ہیں آپ, تو وہ آیت سن رہے ہیں نا. تو وہاں پر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی پر بھی جو ایمان لائے, کیونکہ نبی خود کھڑے ہو کے وہ آیت پڑھ رہے ہیں. لیکن یہاں پر اللہ نے مزید واضح کر دیا
کہ رسولوں نے بھی یہی تلقین کی اپنی قوم کو کہ آخری نبی پر ایمان لے کر آؤ. اوکے, یہ بات بڑی کلیئر کٹ ہے یہاں پہ. افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون. کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں, حالانکہ تمام آسمانوں والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں, خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے, سب اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. طوعا وکرہا. کیا اب اس چیز کے بھی باوجود کہ یہ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز کس کو سبمٹ کر رہی ہے, ہر چیز کس کے اشارے پہ چل رہی ہے, ہر انسان کس کا محتاج ہے, پوری کی پوری کریشن کس کی محتاج ہے. یہ ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو تھیئسٹ ہیں. ایتھیسٹ تو سرے سے اللہ کا انکار کرتے ہیں نا, وہ تو ہیں ایک اور کیٹیگری, ان کا میں ڈسکس کر چکا ہوں شروع کے ایپیسوڈز میں. یہاں پر بات کریں تھیئسٹ جو اللہ کی قائل ہیں. کس شکل میں قائل ہیں؟ اور شکل میں, جیسے ہندوز کسی اور شکل میں قائل ہیں, لیکن الٹیمیٹلی قائل تو ہیں گاڈ کے. تو جب سب نظر آ رہا ہے کہ ہر چیز ڈیپینڈنٹ ہے ایک واحد ذات پہ, اب اس کی ذات میں تم نے شرک شروع کر دیا. یہی تو بات ہے کہ لاجیکلی سوچو نا, تم خود اقرار کرتے ہو کہ ایک بڑا بینگ ہے. جیسے ہندوز بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ چھوٹے گاڈز ہیں, اصل میں جو بڑا گاڈ ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے سب گاڈز کہہ لیں یا اس کے کہہ لیں کارندے ہیں, اس کا ہاتھ بٹا رہے ہیں, وہ ایک بڑا گاڈ برہما ہے. یہ تو ہندوز کا بھی کنسیپٹ ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح کرسچنز فادر سن ہولی گوسٹ, فادر سن ہولی گوسٹ, تو فادر سب سے اوپر ہے. اسی طرح جوز بھی, اسی طرح تمام مذاہب آپ دیکھ لیں, وہ ایک ڈیٹی جو سب سے بڑی ڈیٹی ہے, جو ہائر لیول ڈیٹی ہے, ایون گریک میتھولوجی. تو جب سب یہ ایکسیپٹ کر رہی ہیں کہ ایک ہائی لیول ڈیٹی ہے, تو پھر اس کے ساتھ شریک کیوں ٹھہرا رہے ہیں؟ ہر چیز جب اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے, زمین و آسمان کی ہر چیز جو ہے اس کی طرف رجوع کر رہی ہے, تو پھر تم اس کے دین سے کیسے پھر سکتے ہو؟ یہ دین اسی کا ہے. جب تم تورا اور انجیل پر ایمان لے آئے ہو, تو قرآن پر ایمان لانے میں تمہیں کیا دقت ہو رہی ہے؟ آپ کبھی کرسچن سے بحث کریں یا جیو سے, کسی اور ہندو وغیرہ سے, تو آپ اس سے یہ پوچھیں کہ یار تم اپنشد, ویداز اور بائبل پر ایمان لے کر آئے ہو, کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ کہے گا کہ بھائی کیونکہ میرے پیرنٹس نے کہا تھا. الٹیمیٹلی تو اس کا یہی آنسر ہوگا نا, کیونکہ پہلی تو بات ہے 90% چانس ہے اس نے کبھی اپنی کتابیں پڑھی ہی نہیں ہوں گی, جیسے مسلمانوں کا رویہ, قرآن کبھی پڑھا نہیں. تو پہلا آنسر اس کا یہی ہوگا کہ میرے ماں باپ نے بتایا. تو آپ انہیں کہیں کہ تمہارے ماں باپ کی بات تو تم نے مان لیا, ان کو کس نے بتایا؟ ان کو ان کے ماں باپ نے بتایا. ان کو کس نے بتایا؟ ان کے ماں باپ نے بتایا. تو جب تم بائبل پہ اور اپنی کتابوں پر ایمان لے آئے ہو, وداؤٹ ایکچولی ریڈنگ دیم, اینالائزنگ دیم, وداؤٹ ایکچولی کریٹیکلی سینگ کہ تمہارے مذہب میں کیا کیا مذہقہ خیز چیزیں ہیں, جیسے کہ پی کے مووی میں وہ چیزیں سامنے بھی لائی گئی ہیں, تو تمہیں کیا دقت ہے قرآن مجید پڑھنے میں؟ اور تمہیں کیا وہ آبسٹیکلز ہیں تمہارے راستے میں, وہ کیا ریزسٹنس ہے کہ تم قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مان رہے؟ قرآن کو آخری وحی تسلیم کرنے میں کیا آبسٹیکلز ہیں تمہارے راستے میں؟ سوچیں تو صحیح, کیسا زبردست سوال ہے جس کا آنسر ان سے لینا چاہیے ہمیں, کہ باقی کتابوں کو تو مان رہے ہو, قرآن کو ریجیکٹ کیوں کر رہے ہو؟ تو پھر ہو سکتا ہے آگے سے آپ کو کچھ اعتراضات ڈسکس کرے, پھر ان اعتراضات کے جوابات آپ کے پاس بڑے زبردست اور ٹھوس ہونے چاہیے. اسی لیے ہم قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان اعتراضات کے جواب آلریڈی دیے ہوئے ہیں. تو اس لیے جب تم دیکھتے ہو ہر چیز طوعا و کرہن, کہ یا خوشی سے یا زبردستی اللہ کو ہی سبمٹ کر رہی ہے, تو پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سبمٹ نہیں کرتے؟ اور سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف وَإِلَيْهِ يَرْجُعُونَ, سب نے اللہ کی طرف ہی پلٹنا ہے. یہ بھی ایک فیکٹ ہے, کوئی بندہ موت سے انکار نہیں کر سکتا. یعنی خوشی یا نہ خوشی سے یہاں پر کیا مراد ہے کہ اب کافر ہے, نان مسلم ہے, اس کا جسم اور اس کی روح الٹیمیٹلی اللہ کو ہی سبجوگیٹ کرتی ہے, اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ کرتی ہے, چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے. اب ایتھیسٹ ہے, وہ یہ پھڑی مارتا پھرتا ہے کہ میں کسی خدا کو نہیں مانتا, حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ جب وہ مرے گا تو اس کا مرنا اور اس کا زندہ رکھنا, اس کو صحت دینا یا اس کو بیمار کرنا, یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟
وہ میرے ایک دوست مذاق سے کہتے ہوتے تھے کہ یہ ایتھیس کو کبھی بندہ یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ خدا نہ خواستہ تمہیں کوئی ایسی بیماری آ گئی جس سے تمہارا یورین بند ہو جائے تو تمہیں لگ سمجھ جائے گی، تمہیں اسی وقت خدا یاد آ جائے گا کہ تم کتنے حقیر ہو، یعنی تم اپنا اتنا کنٹرول نہیں کر سکتے ہو، تو تم اس رب العالمین کو چیلنج کر رہے ہو، اس کی ذات کو ریجیکٹ کر رہے ہو بیسڈ آن وٹ؟ دیٹ از سچ این آؤٹریجیس کلیم کہ تم گاڈ کی ایگزسٹنس کو ڈینائی کر رہے ہو۔ تو بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کہ طوعاً وکرہن، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، تو ایتھیس کی باڈی بھی نہ چاہتے ہوئے اللہ کی ہی پرستش کر رہی ہے، کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ الٹیمیٹلی اللہ پہ ہی ہے، اس کی سول اللہ پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ اللہ کا ریجیکٹر ہے، کیونکہ اس کی سول اللہ نے ہی بلانی ہے اور اس کی سول نے الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، جبکہ تمہیں پلٹ کر ہمارے پاس آنا ہے، تو پھر کیا مسئلہ ہے تمہیں ہم پر ڈسبلیف کیوں کرتے ہو اور کیوں ہم پر ایمان لے کر نہیں آتے؟ یہ ہے اصل میں بات۔ اوکے، اچھا وہ دعا کسی نے کہا کہ دنیا کی دیکھیں جس بندے کو دنیا کی بہت لت لگ جائے تو اس کے لیے ایک دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کی محبت سے بچا لے۔ یعنی جس بندے میں دنیا کی بہت زیادہ چاہت ہے نا، یعنی جس بندے کو بہت زیادہ یہ برانڈز وغیرہ اور یہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں اور اس کو یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ دنیا کی طرف بہت زیادہ نہ چلا جائے، تو اس کے لیے یہ دعا ہے۔ ایک تو یہ جنرل دعا ہے ٹرائلز کے حوالے سے، اعوذ باللہ من الفتنی ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں فتنوں سے، چاہے وہ ظاہر ہے چاہے وہ باطن ہے۔ وہ جو دنیا کے حوالے سے دعا ہے وہ ایکچولی میں نے ابھی نکالنے کی کوشش کی ہے، بڑی زبردست دعا ہے۔ اگر کسی کو دعا ملے گوگل پہ ضرور شیئر کرے، کیونکہ ابھی ڈیورنگ دا کلاس میرا سرچ کرنا وہ تھوڑا سا مجھے ڈسٹریکٹ کر دے گا، لیکن وہ دعا بڑی زبردست ہے۔ اس میں باقاعدہ دنیا کی محبت سے پناہ مانگی گئی کہ میں کہیں اتنا مصروف اور اتنا کھپ نہ جاؤں دنیا میں کہ میں تیری یاد سے ہی غافل ہو جاؤں۔ کسی کو نہ ملی تو میں خود انشاءاللہ کلاس کے اینڈ پہ جو ہے وہ شیئر کر دوں گا۔ اوکے، سو آیت نمبر 84، قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ یہ ہے یونٹی کہ اللہ تعالیٰ جوز اور کرسچنز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کس ڈگر پہ چلے گئے ہو، کچھ کو ایکسیپٹ کر لیا کچھ کو ریجیکٹ کر دیا، جیسے جوز نے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کیا، کرسچنز نے سرے سے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو تو خدا تسلیم کر لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سمجھنے کی کوشش کرو، تم لوگ ایک فیملی ہو۔ اب کچھ لوگ اسلام پر الزام لگاتے ہیں اسلام ڈس یونٹی پھیلاتا ہے، اسلام جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ دین ہے، یا اسلام جو ہے وہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی نقصان ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آیت ذرا انہیں کوٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ موسیٰ و عیسیٰ اور دوسرے انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے، ان سب پر ایمان لائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم لوگ مسلمان تو ان کے نبیوں کے بھی قائل ہیں جو ان کی طرف آئے ہیں، ہم صرف ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان نہیں لے کر آئے، ہم سب پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو بتائیے کہ کیا مسلمان جو ہے وہ حق پر ہے یا باقی لوگ حق پر ہیں جو کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو سرے سے نہیں مانتے، ریجیکٹ کرتے ہیں؟ تو اس لیے اس طرف ان کی توجہ لانی چاہیے۔ ہماری اپروچ یونٹی کی ہونی چاہیے کہ آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی مریم علیہ السلام کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن وہ خدا نہیں ہے۔
لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, وہ اللہ کے بندے ہیں, اور وہ وہی پیغام لے کر آئے جو تمام انبیاء لے کر آئے. آپ کس ڈگر پہ چلے گئے ہیں, آپ کس طرف نکل گئے ہیں. تو یہ ہے طریقہ, یونیٹی کی طرف انہیں دعوت دیجیے اور انہیں یہ باور کرایا جائے کہ ہم سب پر ایمان لے کر آ رہے ہیں. اوکے, جس طرح یہ 4 ہمارے بڑے امام ہیں, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل. میرا خیال کسی نے وہ دعا شیئر کی ہے, آئی تھنک یہی ہے. ابھی مجھے وہ بہت چھوٹا ٹیکسٹ آ رہا ہے, آئی تھنک یہی ہے. جزاک اللہ خیر. تو جیسے ہمارے 4 امام ہیں نا, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, یہ 4 ائمہ ہیں بڑے, اور بھی بہت ہیں لیکن یہ 4 بہت معروف ہیں, بہت مشہور ہوئے. تو ہم چاروں کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ہم چاروں کے اس کو مانتے ہیں, استدلال کو مانتے ہیں, اور جس کی بات صحیح حدیث سے سب سے زیادہ قریب ہے اس کو ہم حجت بناتے ہیں. یہ بیسیکلی ہمارا ایک بیلیف ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ایک امام کی طرف بھی جاتے ہیں اور اس پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے جاتے ہیں تو یہ پھر ایک پوائنٹ آف ڈسکشن ہے, تقلید کہاں تک کرنی چاہیے, کیسے کرنی چاہیے. اس میں نہیں جاؤں گا, یہ علماء کی فیلڈ ہے. میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں, ہم سب کی عزت کرتے ہیں, ہم تمام اماموں کی عزت کرتے ہیں, ہم تمام صحابہ کی عزت کرتے ہیں. ہمارے لیے صحابہ میں جو افضل ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رینک کر دیا, ہم خود سے رینک نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ٹاپ پہ ہے اور یہ باٹم پہ ہے, لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ اس طرح سے رینکنگ ہے صحابہ کے درمیان آپس میں. اوکے, یہ ہے ہمارا منہج, یہ ہے ہمارا عقیدہ. اور جو باطل عقائد کے لوگ ہیں وہ صحابہ میں تفریق کرتے ہیں, وہ صحابہ کے پرسنل اختلافات کو اجاگر کر کے انہوں نے پورا اپنا ایک وہ سیکٹ بنایا ہوا ہے کہ صحابہ کے اختلافات کی بیسس پہ کچھ صحابہ سے نفرت کرنا اور کچھ صحابہ کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرنا. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, یہ باطل عقیدے میں سے ہے. تو اسی طرح ہم کرسچنز اور باقیوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم تمام پر ایمان لے کر آئیں, ہم یونیٹی کے قائل ہیں. آپ تو کسی پر لے کر آئے, کسی پہ نہیں لے کر آئے, آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں. اور کس بیسس پہ ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ میرے امی ابو نے کہا. اصل میں تو بات یہ ہے نا, آپ کسی بھی کرسچن کو بٹھا کر پوچھیں, سامنے بٹھائیں کہیں بھی کہ بائبل پر ایمان کیوں لے کر آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کیوں مانتے ہو, اور قرآن کو کیوں نہیں اللہ کی کتاب مانتے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر کیوں نہیں مانتے. تو وہ کہیں نہ کہیں گھوم پھر کے یہی جواب دے گا کہ کیونکہ دیٹس ہاؤ آئی ایم ٹاٹ, دیٹس ہاؤ تھنگز ور ٹاٹ ٹو می, مجھے اسی طرح سکھلایا گیا تھا. تو پھر آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اسے دعوت کی طرف لائیں. اور ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے, لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون, اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں, ہم مسلمان ہیں. ہم فرق نہیں کرتے, لیکن خود اگر اللہ نے فرق کر دیا ہے تو یہ ایک الگ بات ہے. ہم فرق نہیں کرتے, ہم تفریق کرنے والے کوئی نہیں ہے. لیکن جیسے اللہ نے خود بتا دیا کہ سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آیت نمبر 85. جو شخص اسلام کے سوا اور دین اور وے آف لائف تلاش کرے, اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا. Now compare this ayah with so-called intellectuals and philosophers of our age who say ہندو بھی ٹھیک ہے, کرسچن بھی ٹھیک ہے, جیو بھی ٹھیک ہے, سارے ٹھیک ہیں. کمپیئر دس ود وہ جو قوالیاں ہم سنتے ہیں جو مجھے بھی کسی دور میں بڑی پسند تھیں اور میں کہتا تھا بھائی کیا بات ہے, کیا بات ہے, صوفیانہ کلام ہے. لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ ان قوالیوں کے پیچھے وحدت ادیان کی باقاعدہ ایک سوچ ہے. جیسے وہ تم میں گورکھ دھندا ہو ایک قوالی ہے جو بہت سنا کرتے تھے ہم, مسجد مندر یہ مے خانے, کوئی یہ مانے کوئی وہ مانے, سب تیرے ہیں جانا کاشانے, کوئی یہ مانے کوئی وہ مانے. اور پھر وہ اینڈ میں کہتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ سب ہیں جب عاشق تمہارے نام کے, کیوں ہیں جھگڑے رحیم و رام کے. تو رحیم ہو یا رام ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ سب جب عاشق تمہارے نام کے ہیں, سب جب کنیکٹ تم سے کر رہے ہیں, تو فرق کیا پڑتا ہے؟ تو اس کا میں نے کاؤنٹر اس دن بھی دیا تھا کہ میں بھی فزکس پڑھ رہا ہوں, میرا ایک دوست بھی فزکس پڑھ رہا ہے, یا آپ کوئی کسی سبجیکٹ کی اگزامپل لے لیں, آپ بھی میتھ پڑھ رہے ہیں, آپ کا کوئی دوست بھی میتھ پڑھ رہا ہے. اب وہ غلط طریقے سے میتھ پڑھ رہا ہے,
وہ غلط طریقے سے ٹیچر کی طرف ریچ کرنا چاہ رہا ہے, ٹیچر کو امپریس کرنا چاہ رہا ہے, میں صحیح طریقے سے صحیح رولز ٹیچر کے بتائے ہوئے طریقے سے ریچ کرنا چاہ رہا ہوں. اب الٹیمیٹلی وہ غلط طریقے سے جب فیل ہو جاتا ہے تو اینڈ میں وہ مجھے کہتا ہے کہ جس طرح تم نے پڑھا وہ بھی ٹھیک ہے, جو طریقے تم نے فالو کیے وہ بھی ٹھیک ہے, جو میں نے فالو کیے, میرا جو دل کیا وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن الٹیمیٹلی دونوں تو ٹیچر کی طرف ہی پہنچے. تو جواب میرا یہ ہوگا کہ تم فیل ہو کر پہنچے ہو کیونکہ تم نے ٹیچر کے ہی وہ بتائے ہوئے وہ ویز کو فالو نہیں کیا. اوکے, تو یہ جو وحدت ادیان کا فتنہ ہے کہ سب ٹھیک ہیں, اس سے بچیں. اور یہ باقاعدہ بالی ووڈ موویز میں پروموٹ کیا جاتا ہے کہ سکھ مسلمان سب ٹھیک ہیں. جہاں تک بات ہے سب ایک ہیں, تو اس سے تو ہم ایگری کرتے ہیں. سب ایک سے مراد ہے بطور انسان سب ایک ہیں, اس سے ہم ایگری کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں کوئی بہت ہی ایلیٹ کلاس انسان نہیں ہوں, ہندو کھڑا ہوا ہے میرے ساتھ, میں کھڑا ہوا ہوں, سکھ کھڑا ہوا ہے, سب کو انسانیت کے ناطے وہی بیسک نیسیسٹیز ہیں سب کی, سب اتنی ہی رسپیکٹ کے ڈیزرونگ ہیں, سب جو ہے اتنے ہی فریڈم کے ڈیزرونگ ہیں. یہ تو یہاں تک تو بات تسلیم کی جاتی ہے, اور ہمارا دین بھی اسی کی تعلیم دیتا ہے کہ بطور انسان سب ایکول ہیں. غور سے بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, بطور انسان سب ایکول ہیں. لیکن خدا کی طرف لے جانے والا راستہ, اگر میں یہ کہوں کہ نہیں, جو راستہ میرا ہے وہی راستہ سکھ کا ہے, وہی راستہ ہندو کا ہے, اور سب ٹھیک ہیں, تو یہ بات ظلم ہے اور یہ بات غلط ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم بھی ٹھیک ہیں تم بھی ٹھیک ہو, تو ان سے یہ کہو کہ نہیں, اسلام کے علاوہ سیلویشن کے لیے کوئی اور دین, کوئی اور وے آف لائف قابل قبول نہیں ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک بندہ اللہ کی توحید کا قائل ہے, اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر رہا ہے, دوسری سائڈ پہ ایک بندہ ہے جو اللہ کے ساتھ شریک بھی کر رہا ہے, اللہ کا بیٹا بھی بنائے ہوئے ہے, تو کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لے گا؟ جبکہ شرک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بدترین جرم قرار دیا ہے, اور شرک کے کیا کیا ریپرکشنز ہیں. میں نے اس میں پورے لیکچر میں ایک بات کی ہوئی ہے کہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیوں اللہ کو اتنا غصہ ہے شرک پہ, اور کیوں اللہ نے اس کو بدترین جرم قرار دیا, اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کبھی ہسٹری کھول کر دیکھیں کہ شرک نے کیا کیا نقصان کرایا ہیومن ہسٹری میں, اور شرک کی وجہ سے انسانیت کتنی ڈیوائیڈ ہو گئی ہے, اور شرک کی وجہ سے کتنا تعصب, کتنا پریجوڈیس اور کتنی ویک پرسنالٹیز آئی ہیں, اور باقاعدہ وارز ہوئی ہیں شرک کے بیسس پہ. دیٹس وائی شرک بدترین جرم ہے, کیونکہ شرک کے ریپرکشنز بہت برے ہیں. اوکے, سمجھنے کی کوشش کریں. تو اس لیے جو شرک پر ہے اس کا دین قابل قبول نہیں ہے. اور ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اللہ تعالیٰ حرام, اب مثال کے طور پہ میں کہوں کہ کرسچن بھی ٹھیک ہے, میں بھی ٹھیک ہوں, تو کرسچن کے مذہب میں تو شراب بھی حلال ہے, کرسچن کے مذہب میں تو جو ہے وہ سور کا گوشت بھی حلال ہے, کرسچن کے مذہب میں تو جوا بھی حلال ہے. اوکے, کرسچن کے مذہب میں تو کیسینو بھی ٹھیک ہے. اسی طرح ہندوز کے نزدیک وہ پرساد بھی ٹھیک ہے. ہندوز کے نزدیک جو ہے وہ آپ ایک گاڈ کو, سو کالڈ گاڈ کو روزانہ دودھ سے نہلائیں, دودھ کو ضائع بھی کریں, وہ کتنے ٹن دودھ روزانہ جو ہے وہ گٹر میں جاتا ہوگا. تو کیا آپ بات کر رہے ہیں؟ یعنی خدا کنفیوز ہے. ایک طرف خدا کہہ رہا ہے کہ چیزوں کو ضائع نہ کرو, میرے رزق کو ضائع نہ کرو, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے جو ہے وہ چیزوں کی, تم بس میری اطاعت کرو اور میرے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرو. دوسری طرف وہی خدا کہہ رہا ہے کہ مجھے دودھ سے نہلاؤ. تو کیسے آپ سب کو کیسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ ایک طرف خدا کہہ رہا ہے کہ سور کا گوشت حرام ہے کیونکہ تمہارے لیے نقصان دہ, خود دیکھو. دوسری طرف وہی خدا جب کرسچینٹی میں جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں, ٹکا کے گوشت کھاؤ, سور کا ہیم برگر کھاؤ, برانڈز کھولو, بڑے بڑے فوڈ چینز کھولو. ایک طرف خدا کہتا ہے کہ جوا اور شراب حرام ہے, دوسری طرف وہی خدا جب کرسچینٹی میں جاتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں, نو پرابلم, شراب پیو, ٹکا کے پیو, الکوہل بالکل ٹھیک ہے. تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کہ سب ٹھیک ہے؟ تو ذرا اپنی اس بات کا جائزہ تو لینا کہ سب ٹھیک ہیں تو کیسے ٹھیک ہیں. یہ ہے اصل میں بات کہ انسان کو بہت سوچنا چاہیے اس بات پہ. ٹھیک ہے جی, تو دین صرف قابل قبول اسلام ہے, کیونکہ اسلام ہمیں حلال و حرام کی تمیز دیتا ہے, اسلام ہمیں خدا کا
وہ تعارف کراتا ہے جو تعارف کوئی اور مذہب نہیں کراتا ہے۔ اسلام خدا کی وحدانیت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تعلیم دیتا ہے، اور اسلام ہی ہمیں پریکٹیکل سلوشن دیتا ہے پرابلمز کا۔ اس لیے یہ زیادتی ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین یا کسی اور مذہب یا کسی اور وے آف لائف پہ لوگوں کو لگا دینا، یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے کہ وہ اس نعمت سے پیچھے رہ جائیں۔ اسی لیے ہمیں بجائے کہ اپولوجیٹک ایٹیٹیوڈ اپنانے کے کہ نہیں سب ٹھیک ہے، ہمیں اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں تک اس نعمت کو پہنچائیں، اس عظیم نعمت کو پہنچائیں۔ دیٹس وائی اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، کیونکہ یہ ہماری بہترین رہنمائی کرتا ہے ہر طرح سے۔ آیت نمبر 86، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا، آیت نمبر 86 جی، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ یعنی یہاں پر کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ یہود و نصارہ جنہوں نے اپنی دین میں ہی چینجز کر لی، اپنے مذہب میں ہی چینجز کر لی، تو ان کو اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے گا جو ایکچولی ایمان لے کر آئے پرانے انبیاء پر، جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ بنی اسرائیل ایمان لے کر آئی اور حقانیت کی گواہی بھی دی کہ بالکل موسیٰ علیہ السلام کے 10 کمانڈمنٹس بھی اڈاپٹ کیے، ان کی گواہی بھی دی، توراہ کی گواہی دی، انجیل کی گواہی دی، اور یہ گواہی بھی دی کہ آپ کے آنے کے بعد جو نبی آئیں گے، جو مسیحا آئیں گے، ہم ان کو بھی تسلیم کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود جب وہ مسیحا آیا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں، اور اتنی روشن دلیلوں کے ساتھ وہ آئے، کتنے معجزے تھے ہمارے نبی کے۔ کیا ابو جہل وہ معجزے نہیں دیکھتا تھا؟ کیا مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کی گواہی نہیں دیتے تھے؟ کیا جوز گواہی نہیں دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کی گواہی؟ اس کے باوجود یہ کفر کر رہے ہیں، تو کیسے انہیں ہدایت ملے گی؟ سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ تکبر اور ایروگنس انسان سے ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ بات ہی اگریسیولی شروع کرتے ہیں۔ آپ ان کو کوئی چیز بتانے کی کوشش کرو یا ان کی غلطی کریکٹ کرنے کی کوشش کرو یا ان کی توجہ ایک اور پہلو پہ دلانے کی کوشش کرو، وہ اگریسو ہو جاتے ہیں۔ ان کی اگریشن کی وجہ ان کی ایروگنس ہے کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے، مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا وہ تسلیم کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے، یا وہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں، یا وہ مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں، موکنگ کرنے، جیسے ایتھیسٹ ہیں، ایروگنٹ ہیں ایتھیسٹ، سیدھی سی بات ہے۔ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس وہ علم پہنچ چکا ہے جو آج تک دنیا کے کسی بندے کے پاس نہیں پہنچا، یعنی سائنس جتنی ہم نے پڑھ لی ہے کسی نے نہیں پڑھی۔ کیسے ہدایت آئے گی؟ کیسے حق ان کے دل تک پہنچے گا؟ سمجھنے کی یہ بات ہے کہ تکبر سے بچنا چاہیے، ہر وقت اوپن مائنڈڈ ہو کے اگلے کی بات سننی چاہیے، سمجھنی چاہیے، اور اس بات کو چیک کرنا چاہیے قرآن اور صحیح حدیث سے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے اصل میں بات، ہمیں ہر وقت اوپن مائنڈڈ ہونا چاہیے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ یعنی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، فرشتوں کی لعنت، اللہ کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت، کیونکہ یہ مستحق ہو گئے اس لعنت کے، ملعون ہو چکے ہیں یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو نبیوں کو جھٹلانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، نبی کی مخالفت کرنا، رسولوں کی مخالفت کرنا، یہ آپ لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے اگر کوئی بندہ مخالفت کرے، جانتے بوجھتے مخالفت کرے۔ ایک ہے کہ اس کو مس انفارمیشن پہنچی ہے، اس کو غلط انفارمیشن پہنچی ہے جس کی وجہ سے کچھ مسکنسیپشنز ہیں، جان بوجھ کے مخالفت کرنا، جانتے بوجھتے مخالفت کرنا، تو یہ بہت سیریس کرائم ہے، بہت سیریس کرائم ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، جس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے اس لعنت میں، العیاذ باللہ، نہ تو ان سے کیا میرے خیال میں ٹرانسمیشن پھر سے سٹاپ ہو گئی ہے غالباً، ایک بار آپ لوگ کومنٹ کر دیجیے گا۔ آئی تھنک ٹرانسمیشن ہیز سٹاپڈ۔
بے شک مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ سٹائل ہے کہ وہ پہلے وارننگز دیتے ہیں. وہ قوموں کو تباہ ایسے ہی نہیں کرتے, نہ ہی وہ ظاہر ہے کہ کسی انسان کو گمراہی کی طرف بھیجتے ہیں جان کے, نہ ہی وہ کسی انسان کو پنش کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو سٹائل ہے وہ یہ ہے, اللہ کی سنت یہ ہے کہ پہلے قوموں کی طرف نبی بھیجتے ہیں, وارنرز بھیجتے ہیں, انہیں طرح طرح سے یاد دہانی کرائی جاتی ہے, ان کے سامنے روشن دلیلیں پیش کی جاتی ہیں جو ان کی اپنی لائف میں بھی ہوتی ہیں اور ارد گرد بھی آبزرویشن کے تھرو ہوتی ہیں اور وحی کے تھرو بھی ہوتی ہیں اور انبیاء کے تھرو بھی ہوتی ہیں. لیکن پھر بھی بات سمجھ نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو چانسز دیتے ہیں کہ پلٹ آئیں گے مختلف طریقوں سے, آزمائش کے تھرو, تھوڑی پنشمنٹ کے تھرو. اس سے پہلے کہ بڑا عذاب آئے چھوٹے عذاب آتے ہیں, جیسے مسلمان امت مسلمہ پہ اس وقت جو عذاب ہے وہ چھوٹے عذاب ہیں میں سمجھتا ہوں, تاکہ پلٹ آئیں, تاکہ یہ میری طرف آ جائیں, ان کو سمجھ آ جائے, یہ سرکشی کو چھوڑ دیں, کرپشن کو چھوڑ دیں. تو توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. اللہ تعالیٰ جوز اور کرسچنز کی طرف بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ابھی بھی تم لوگ اصلاح کر لو, اور وہ مسلمان بھی جو مرتد ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی توبہ کا دروازہ ابھی تک کھلا ہے, جو اللہ سے مایوس ہو چکے ہیں. اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے. انصار میں سے ایک مسلمان مرتد ہو گیا اور مشرکوں سے جا ملا, میوٹینی کر دی, بغاوت کر دی, لیکن جلدی اسے ندامت ہوئی اور اس نے لوگوں کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام بھجوایا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئیں. ان آیات سے معلوم ہوا کہ مرتد کی سزا اگرچہ بہت سخت ہے, کیونکہ اس نے حق کو پہچاننے کے بعد بغض و عناد اور سرکشی سے حق سے اعراض و انکار کیا. ہم اگر کوئی دل سے توبہ اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, اس کی توبہ قبول کرتا ہے. آیت نمبر 90 پڑھنے کے بعد میں مرتد کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا آپ سب سے, کیونکہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے. یہ جو انٹرپشن بار بار ہو رہی ہے, غالباً انٹرنیٹ کنیکشن آج مسئلہ کر رہا ہے, اور آئی ڈونٹ نو کہ جب انٹریکشن ہوتی ہے تو بات وہیں سے جاری ہوتی ہے جہاں سے میں نے چھوڑی ہوتی ہے, یا پتہ نہیں بات شاید مس ہو جاتی ہے. تو واللہ عالم کہ اس وقت کیا ایشو جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے, کیا پرابلم چل رہا ہے. آئی تھنک کہ انٹرنیٹ کا ہی ایشو ہے. میں ایک بار ذرا اس کو چیک بھی کر لیتا ہوں اور دوبارہ سے ٹرانسمیشن کو سٹارٹ کرتا ہوں. جی, بات کو مکمل کرتے ہیں. میں نے کچھ جو ہے وہ چینج کی ہے کنیکشن میں, کیونکہ 2 کنیکشن ہیں تو غالباً ایک کنیکشن جو ہے وہ ویک ہے. تو بات ہم کر رہے تھے آیت نمبر 89 کے حوالے سے کہ انصار میں ایک شخص تھا جو کہ مرتد ہو گیا تھا اور مشرکین سے جا کر مل گیا تھا. تو اس نے جب رجوع کرنا چاہا, توبہ کرنی چاہی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے مطابق اس کو اس بات کی امید دلائی کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اگر انسان کو ندامت ہو جائے. مرتد ہونا ایک بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا کفر ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون. بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر کفر میں بڑھ جائیں, ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی, یہی لوگ گمراہ ہیں. یہاں پر کس طرح کے لوگ مراد ہیں؟ دیکھیے, بیسیکلی توبہ کے دروازے تو موت تک کھلے ہیں. توبہ کے دروازے اللہ کے ہاں کھلے ہیں, اوپن ہیں. یہاں پر جس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ توبہ کے دروازے اس کے لیے بند ہو جائیں گے اور موت کے وقت اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی جس نے کفر اپون کفر کیا ہے اور جان بوجھ کر کیا ہے. یہ اس توبہ کی بات ہے کہ جب وہ موت کو بالکل دیکھ لیتا ہے. جیسے کہ فرعون کافر تھا بہت بڑا. فرعون جو ہے اس نے بہت لیول پہ جا کر کفر اور سرکشی کی, لیکن جب اس نے سامنے موت کو دیکھ لیا,
سمندر میں جب وہ غرق ہو رہا تھا تو تب